سر آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت جب آپ پولیس آفیسر بنے اور وہ انسیڈنٹ آپ کو آج بھی یاد ہے، آپ کی زندگی پر اتنا وہ اثر رکھتا ہے، تو آج جو پولیسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سندھ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہتر ڈیلیور کر رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلا، تب بھی لوگ مرتے تھے، آج بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں؟ بیٹا میں یہ نہیں کہوں گا کہ تب بھی لوگ جان سے جاتے تھے، آج بھی لوگ جان سے جا رہے ہیں، لیکن آج مجھے بے حسی پہ شرم آتی ہے، اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بے حسی پہ اور ان کے بے بس ہونے پہ تھوڑا احتجاج کرتا ہوں۔ میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں کیونکہ آپ نے شروع ہی ایسے کیا اپنا انٹرویو، تو ان کے بے بس اور بے حس ہونے پہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں میں نے شہداء، میں نے زخمی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے اعضاء کٹوائے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا۔ یہ ڈپارٹمنٹ ان کی جو ہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، لیکن میراث ہے نا، میری تو میراث ہے۔ پولیس کی یونیفارم میں دیکھتا ہوں، کسی بھی دنیا کی پولیس کی یونیفارم میں دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے میرا جذباتی لگاؤ اس کے ساتھ ہے جی، لیکن آج جو میں پولیس کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں کہاں پر؟ سندھ میں، ٹھیک ہے، اور جو اس کی معاشرے میں جو اس کی عزت اور دیکھ رہا ہوں قدر، اس سے مجھے شرم آتی ہے۔ سر پنجاب میں CTD بنائی گئی، بہت زیادہ، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں کہتا ہوں بہترین، پنجاب پولیس کو سلام۔ تو سر یہ تو ٹارگٹ کر کے مارے جا رہے ہیں لوگ جو کہ وائلیشنز کر رہے ہیں قوانین کی، تو پھر قوانین کا نفاذ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے جرائم پر کنٹرول کر لیا CTD کو یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے، لیکن جو ہمارے ادارے ہیں جن کا کام ہے اس قانون کو نافذ کروانا، ہماری عدلیہ جس کا کام ہے انصاف دینا، تو پھر کیا ہم وہاں پر کہیں لیک کر رہے ہیں؟ ہم باہر سے لوگ بلواتے ہیں اور پھر یہاں جب وہ پہنچتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ انصاف اس طرح سے دیا جائے گا معاشرے میں؟ میں آپ کو عرض کروں، آپ تیفی بٹ کی بات کر رہے ہیں، جی، وہ جا رہے تھے اس کو لے کر کے اور راستے میں انکاؤنٹر ہو گیا تو کیا کرتے؟ پھر سارے انکاؤنٹر اسی طرح ہو رہے ہیں، پستول چل جاتی ہے۔ بیٹا چل جاتی ہوگی نا، ہم کیوں جھوٹا سمجھے اس کو، ہم کیوں جھوٹا سمجھے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پستول چل جاتی ہے، بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، غلطی سے چل جاتی ہے، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا غلطی سے چل گئی تھی۔ اچھا، آپ نے یہ بات کر دی، دس از ایک اوپینین آپ کا یہ ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ کرائم میں کنٹرول ہوا ہے، عام آدمی اس سے خوش ہے، کرائم میں کنٹرول ہوا۔ اچھا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے جو سندھ میں ہو رہا ہے؟ پنجاب کو یہ ایج حاصل ہے کہ کنٹینیوٹی میں وہاں پر کام کیے جاتے ہیں، ایک CM آتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور وہ پالیسیز رکتی نہیں ہے، وہ آگے کنٹینیو ہو جاتی ہیں اور اسی طرح وہی پروجیکٹس آگے چلتے رہتے ہیں، جبکہ سندھ میں یہ چیز ہم نہیں دیکھ رہے، تسلسل نہیں ہے پالیسیز کا، کانٹریکٹس کا، پروجیکٹس کا۔ 18 سال سے ایک ہی حکومت بیٹھی ہے، ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سر میں تو صرف پروجیکٹس کی کنٹینیوٹی اور کارکردگی کی بات کر رہی ہوں۔ 18 سال کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اگر آپ مطمئن ہیں۔ نہیں سر، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سندھ میں، بلوچستان میں، KP میں بھی ترقی دیکھیں جس طرح ہم پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں، برائی اور اچھائی دونوں ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ آپ چونکہ بہت زیادہ مطمئن ہیں گورنمنٹ آف سندھ سے۔ نہیں سر، میں آپٹیمسٹک ہوں، نہیں میں آپٹیمسٹک ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح آپٹیمسٹک ہوں۔ میں 18 سال سے آپٹیمسٹک ہوں، میں 18 سال سے آپٹیمسٹک ہوں۔ ہمارے چونکہ اتحادی ہیں تو میں جتنا میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ جی ہاں بیٹا۔ سر اتحادی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور الیکٹ ہونے کی بھی آپ بات کر رہے تھے، مجھے بتائیں آپ نے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا؟ جی ہاں بیٹا۔ سر 45 واز دا ریزن اور فارم 47 بیکیم دا ریزن؟ میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری پارٹی کے اتحادی ہیں، انہوں نے سیٹ جی لی، پھر دیکھیں گے آگے بڑھیں گے۔ سر مل کر کام کرنا ہے سندھ میں یا پھر ریزسٹنس فیس کی جا رہی ہے؟ آپ کی اتحادی جماعت ہے، سپورٹ حاصل ہے سندھ میں کام کرنے کے لیے؟ بات یہ ہے کہ وہ ان کو مینڈیٹ ہے، وہ کام کر رہے ہیں، جب ٹائم آئے گا تو لوگ ایویلویٹ کریں گے، ووٹس کا الیکشنز ہوں گے
اور اتحادی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ہر چیز پہ سپورٹ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. اور ہمارا ابھی انہوں نے گورنر بھی ہمارے کارکن کو وہ کیا ہے. تو سر یہ تو وہی ایگریمنٹس کا حصہ تھا. ظاہر ہے بیٹا، تو میں اپنے الیکشنز کی وجہ سے کوئی تھوڑی وہ کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مائی الیکشنز آر ناٹ امپورٹنٹ. فیوچر خدا نے فیصلہ کرنا، اور پھر جو بھی فیصلہ ہوا میری لیڈرشپ کو، میرے سر آنکھوں پہ میری لیڈرشپ کا جو بھی فیصلہ ہوا بالکل آمنا صدا کروں. سر تو ایگریمنٹس کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، معاہدے ہوئے، حکومت بنی، تو اس حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ حاصل ہے سندھ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اعتبار سے؟ بیٹا یہ تو میرے خیال میں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ہی بتا سکتی ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں سر، کیونکہ ایگزیکیوشنز تو ہم پنجاب میں بہت دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں سندھ میں اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی. بیٹا آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں مطمئن ہوں. میں مطمئن ہوں، لیکن میں آپ سے بطور پارٹی رہنما جاننا چاہتی ہوں، بطور پی ایم ایل این سندھ پریزیڈنٹ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہیں؟ میں ایک پڑھی لکھی بچی، اپنی اتحادی جماعت سے میں ایک پڑھی لکھی بچی سے پوچھ چکا ہوں یہ سوال، اور اس نے مجھے خود کہا ہے کہ میں بالکل مطمئن ہوں. تو ایک جو بچی وہ پنجاب سے آئی ہے، لاہور میں رہتی ہے اور بڑی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، وہ مطمئن ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سر مگر میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں نا، بس یہاں لیک کر گئی تھوڑا. بیٹا میں سیاسی رہنما ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے اتحادی ہے، فی الحال بات نہیں کریں گے اس میں. اچھا سر، آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کبھی امکانات تھے کہ آپ بطور گورنر سندھ سامنے آتے، لیکن یہ ہو نہ سکا، وہ کیا ریزنز بنے؟ ظاہر ہے ایک ہی بندے نے گورنر بننا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی جب نہال ہاشمی میری پارٹی نے نہال ہاشمی صاحب کو گورنر بنایا ہے، کہ ایک پڑھے لکھا آدمی، پریزنٹیبل، پڑھا لکھا، پریزنٹیبل اور اچھا، انتہائی پریزنٹیبل، میں یہ سمجھتا ہوں انسان. یہ تو خوش آئند بات ہو گئی. جی ہاں. لیکن کامران ٹسوری صاحب کے لیے یہ بات بہت ناگوار گزری کہ وداؤٹ اینی پرائر نوٹس اچانک سے ہی ان کی برطرفی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ سیدھا سیدھا ٹی وی پر آتا ہے بریکنگ نیوز کی صورت میں، اور پوری جماعت کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ معاملات آپ کو نہیں لگتا پس پردہ حل ہو سکتے تھے؟ بیٹا یہ اوپر کی باتیں ہیں، مجھے کیا پتا. سر آپ نے اوپر تک سرو کیا ہے. بیٹا میں اس وقت، نوکری ایک الگ چیز تھی، میں اس وقت گراؤنڈ لیول کا ورکر ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا میں ورکر ہوں. تو ظاہر ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا ان کو ضرور بتایا ہوگا، ضرور ایم کیو ایم کو بتایا ہوگا، ضرور سب کو بتایا ہوگا، نہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوتی. مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو. میں جس چیز کا مجھے ڈائریکٹلی پتہ نہ ہو تو میں کیوں اس کے بارے میں کوئی بات کروں. سر آپ نے کہا کہ آپ ورکر ہیں پی ایم ایل این کے، کیا خیال آیا کہ آپ نے سیاست میں آنے کا سوچا؟ ہاں بیٹا یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن. آپ دیکھ لیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ایویلویٹ کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے اس میں کام کرتی. نواز شریف صاحب کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہوتا ہے 1985 میں. 1985 میں پنجاب میں وہ کیا تبدیلیاں لائے. 1985 کا پنجاب سیاسی، سوشلی، پولیٹیکلی، سوشلی، اکنامکلی، ہر لحاظ سے اس کو دیکھ لیں. نواز شریف صاحب نے اس کو کہاں پہنچایا اور باقیوں نے کیا کیا، باقی پولیٹیکل پارٹیز کا دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کو نواز شریف صاحب کے ویژن کی ضرورت ہے. اس وقت بھی میں سمجھتا تھا کہ ایسا آدمی ہی ملک کو لیڈ کرنا چاہیے، ایسی ہی پولیٹیکل پارٹی کو ملک کو لیڈ کرنا چاہیے. یہ ثابت نہیں کیا. آج شہباز شریف صاحب ورلڈ لیڈر بنے. کہاں ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی تھی جن کا پرائم منسٹر تھا جو یہاں سے فون کر کر کے تھک گئے، پریزیڈنٹ آف امریکہ کال بیک نہیں کرتا تھا. آج اسی ملک کا صدر
ہر پریس کانفرنس میں، ہر ٹویٹ میں ہمارے فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف صاحب کا نام لیتے ہیں. پاکستان کی عزت بڑی. ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت تھی جس کے پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ میں انڈیا کے خلاف حملہ کر دوں، اور دوسرا اپنے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے ڈیسیشنز پہ جو ہے وہ کرتا ہے، ان کو بیک کرتا ہے، اور وہ انڈیا کو نہ کچھ نہیں جبوا دیتے. جنگ میں مئی کے مہینے میں جنگ ہوئی جو پچھلے سال ہوئی. تو آپ دیکھ لیں، یہ ہے میری پولیٹیکل پارٹی. اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بہت سپورٹ حاصل رہی پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کے اٹامک پاور بننے میں، مسلم امہ کو اکٹھے کرنے میں. اس بارے میں آپ کا میں آپ کو یہ کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کا کردار پاکستان کی تاریخ سے کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا. سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اس لیے 73 کا آئین انہوں نے دیا، ایٹمی ٹیکنالوجی وہ لے آئے، ٹھیک ہے نا. پہلے جمہوری وزیر اعظم عام آدمی کے ووٹ سے انتخاب لڑا، جیتا انہوں نے. تو ان کو کبھی بھی، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ میزائل ٹیکنالوجی وہ انہوں نے دی. تو پاکستان میں یہ 2-3 جو کردار ہیں، پاکستان کی ترقی میں ان کا اتنا زیادہ ہاتھ ہے، جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں. آپ یہ سوچیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ عام پاکستانی فیلز پراؤڈ ناؤ، ماسوائے چند